بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ اسلام میں دو قسم کی عبادات ہیں، ایک انفرادی عبادت ہے اور ایک اجتماعی عبادت ہے۔ ایک انفرادی عبادت ہے اور ایک اجتماعی عبادت ہے۔ انفرادی عبادت نوافل، صدقات، خیرات، تلاوت، تسبیحات، اذکار، خدمت، صلہ رحمی وغیرہ، یہ انفرادی عبادت ہے۔ ایک ہے اجتماعی عبادت، نماز، حج، جہاد، زندگی کی اور ایسی اجتماعی معاملات، نماز جمعہ ہے، اجتماعی عبادات ہے۔ اجتماعی عبادات میں جو سب سے زیادہ نفع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد کا دوسرے کو نفع ہوتا ہے اور دوسرے کا تیسرے کو نفع ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو بارش کو لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب بارش آتی ہے تو سب پہ آتی ہے۔ آپ کے علاقے میں کوئی شخص ایسا ہے جو گلی بنوا دیتا ہے، اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، سڑک بنوا دیتا ہے، نفاست کو سب کو ہوتا ہے، ذریعہ ایک بنتا ہے۔ اجتماعی عبادت میں جو سب سے زیادہ نفع ہوتا ہے وہ مجمع کو ہوتا ہے، چاہے ذریعہ ایک شخص بنے۔ آپ جو نماز عصر کے بعد ذکر خاص کرتے ہیں، کبھی اس کارڈ کو بیٹھ کے سوچیں اس میں ہے کیا؟ انوکھے اسم اعظم کائنات کے اسم جمع ہے، اور یہ ہم نے نہیں کیے، یہ صدیوں سے یہ اذکار بالکل اسی ترکیب سے، جس ترکیب سے ذکر خاص آپ پڑھتے ہیں، صدیوں سے اذکار بالکل اسی ترکیب سے چلے آ رہے ہیں، اور جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے پایا ہے۔ قبولیت عمل کے لیے، قبولیت دعا کے لیے اور قبولیت استدعاء کے لیے یہ کارڈ یعنی یہ ذکر ایک انوکھی تاثیر رکھتا ہے، اور حیرت انگیز یہ ذکر عمل رکھتا ہے قبولیت کے لیے۔ یہاں تک فرمایا کہ 3 آدمی ہو اگر اور اجتماعی ہو، یہ عمل ہے اجتماعی ہونے کا، یہ انفرادی نہیں ہے کہ جیب میں کارڈ ڈال لیں اور گھر جا کے کریں گے۔ کئی لوگ کارڈ اٹھا کے لے گئے ہیں، ان کے مسائل شروع ہو گئے ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں ہمیں آ کے واپس دی ہیں، اور کئی لوگوں نے مجھے خود بتایا ہے باوجود منع کرنے کے ذکر خاص کا کارڈ ساتھ لے گئے، خاص طور پہ خواتین اٹھا کے پاس میں ڈال دیا، اور پھر ان کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں شروع ہوئیں، اور پھر واپس دینے کے وہ مسائل ختم ہوئے۔ یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ اگر 3 آدمی بھی ہوں اور یہ عمل بیٹھ کے کر لیں، اور جو قبولیت کے لیے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے، ایسا مقبول ترین عمل ہے یہ ذکر خاص کا، ایسا مقبول ترین عمل ہے۔ اس عمل کے ایک ایک لفظ کی تاثیر آپ سوچ نہیں سکتے، اس عمل کے ایک ایک لفظ کی طاقت آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اس لفظ کے ایک ایک عمل میں طاقت کیا ہے اور تاثیر کیا ہے اور قوت کیا ہے، آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے اندر کیا طاقت ہے اور کیا تاثیر ہے۔ کیوں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جنہوں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں۔ بقول ایک اللہ والے کے مسنون دعاؤں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں، عرش پہ قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں مسنون دعاؤں نے۔ مسنون دعاؤں سے مراد وہ دعائیں جو قرآن میں موجود ہیں اور وہ دعائیں جو حدیث میں موجود ہیں، مستند سند کے ساتھ، کمزور نہیں۔ مسنون دعاؤں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو ذکر خاص ہر جمعرات کو یہاں ہوتا ہے، اور آج کل ہر روز ہو رہا، اور ویسے بھی عام دنوں میں بھی عصر کی نماز کے بعد یہ ذکر خاص روزانہ ہوتا ہے، اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت انتہا درجے کی ہے، اور خاص طور پہ ناممکن مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، غموں کے لیے، دکھوں کے لیے، اور روح کی دنیا کے لیے، من کی ترقی کے لیے، روحانیت کے لیے اس کے اندر انوکھے الفاظ ہیں۔ میں نے کئی واقعات سنائے، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا۔
طائف کے ساتھ دو جگہ ہیں، ایک خمیس ایک مشید علاقے ہیں، اب بھی ہیں۔ ایک چرواہا تھا ابو مشہود، اس کی بکریاں تھیں، صبح بکریاں لے جاتا تھا، ان کو چرا کے شام کو گھر آتا تھا، معمول تھا، چرواہا تھا، اور سالہ سال کے اس کے باپ دادا کا یہی کام تھا۔ اس کے چرواہے نے چرواہے کی بکریاں واپس آ گئی، چرواہے واپس نہ آیا، کیونکہ بکریوں کا ایک اصول ہے، انہوں نے راستہ دیکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ خود بخود گھر آ جاتی ہیں۔ بکریاں واپس نہ آئیں، ایک دن گزر گیا، پھر رات گزر گئی اور بکریاں واپس نہ آئیں۔ گھر والوں نے تلاش کیا، تلاش کرتے 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 ایک جگہ اس کی لاش پڑی تھی اور پتہ چلا کہ اس کو گولی ماری گئی ہے۔ میت کو اٹھایا، تدفین کی، تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ ایک اور بکریاں چرانے والا چرواہا ہے جس نے اس کو گولی ماری ہے، اور وہی پانی پینے پلانے پہ، کہ چشمہ تھا پانی کا، اور ہوتے چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں، تیری بکریاں اگر پی گئی تو میری بکریوں کے لیے نہیں بچے گا، لہٰذا یہ پہلے پہنچا، اس نے پلایا۔ اس نے کہا تو نے کیوں پلایا؟ یہ تو میرا چشمہ تھا، میں نے پلانا تھا۔ اس نے کہا اللہ کی زمین وسیع ہے، سب کا برابر کا حصہ ہے، میں نے پلا دیا، اس نے گولی مار دی۔ اس کو پکڑا، قاضی نے مقدمہ چلتے چلتے اس کو پھانسی کی سزا دی، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو اگر معاف کر دیں تو پھانسی کی سزا ختم ہو جائے گی، یا سر قلم کرنے کی جو وہاں عمومی ترتیب ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک بیٹا ابو مشہود تھا جس کا نام مشہود تھا، عرب والے اپنے بیٹوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں، ابو مشہود جس کا نام مشہود تھا، وہ 18 سال کا اس وقت موجود تھا اور اس کی گواہی قابل قبول تھی۔ اور ایک بچہ دودھ پیتا بالکل چند ماہ کا تھا، مقتول کا، جس کو قتل کیا گیا تھا۔ قاضی نے فیصلہ یہ دیا کہ جب تک یہ دودھ پیتا 18 سال کا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا سر قلم نہ کیا جائے اور یہ انتظار کرے۔ اگر یہ دونوں، چونکہ باپ کے وارث دونوں ہیں، ایک نہیں ہے، اگر یہ دونوں اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ معافی ہوگی، اگر دونوں کہتے ہیں کہ یہ معافی نہیں ہے تو اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ اب اس وقت قاتل کی عمر 42 سال کی تھی اور اس نے 18 سال انتظار کرنا تھا اس بچے کا جو کہ جوان ہوگا، جوان ہونے کے بعد اس کی عمر کی 18 سال کی تصدیق ہوگی اور پھر فیصلہ ہوگا کہ اس کا سر قلم کیا جائے یا سزا دی جائے یا معاف کر دیا جائے۔ ادھر اس وقت کا جو نظام ہے وہ تھا 1,20,000 دینار ریال، کہ اگر آپ یہ لے لیں تو اس کو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے، بولی بڑھتے بڑھتے 10 لاکھ ریال تک پہنچی، اور ایک زمین کا ٹکڑا تھا وہ بھی کہ آپ 10 لاکھ ریال لے لیں اور ساتھ زمین کا ٹکڑا لے لیں، قاتل کو معاف کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت 2 وارث تھے اس کے، 3، ایک ماں، ایک دادی اور ایک مشہود بیٹا، یہ 3 وارث تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے معاف نہیں کرنا۔ اب قاضی کہتا ہے کہ میں انہی کی معافی پہ چلوں گا، اور ابھی میں اس کے سر قلم کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ وہ بیٹا جوان ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بیٹا جوان ہو گیا اور اس کی عمر 60 سال ہو گئی، 42 سال اس کی عمر 60 سال ہو گئے۔ اب جب بیٹا جوان ہوا تو اس کے سامنے حالات آئے، اس طرح باپ تھا، بکریاں چراتا تھا، دودھ پیتا تھا ماں کا، اس نے کہا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اب عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس کا فوراً عمل درآمد سر قلم کرنے کا کیا جائے، اور اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ ایک چوراہے پہ اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں، اس کے ہاتھ باندھے، اس کے منہ پہ کالا کپڑا باندھا اور اس کو لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد اس کو بٹھایا گیا سر قلم کرنے کے لیے، اور سر قلم کرنے سے پہلے قاضی کھڑے ہو کے اس کو اس کا سناتا ہے، جرم سناتا ہے کہ یہ تیرا جرم تھا، اس جرم کے مطابق یہ تجھے سزا ملی، یہ موجود ہیں۔ اس وقت ورثاء، مقتول کے ورثاء موجود ہوتے ہیں۔ قاضی ایک بار پھر ان سے کہتا ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کو معاف کر دے، اگر یہ تجھے معاف کر دیتے ہیں ابھی تو یہاں سے نجات، اگر معاف نہیں کرتے تو تیرا سر قلم۔ ایسا کہتے ہوئے قاضی ورثاء کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے
کہ آپ معاف کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں معاف کرتے۔ قاضی نے حکم دیا جلاد کو، جلاد نے تلوار باہر نکالی نیام سے، اور تیام سے باہر نکال کے قریب ہوا تو ایک دم بڑے لڑکے مشہود نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا، جلاد کے ہاتھ کے تلوار والا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ اس کا وار قریب تھا کہ اس کا سر قلم کر دیتا۔ ایک دم اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور اس کو اٹھایا، انہوں نے واپس گاڑی میں ڈالا کیونکہ باقی معاملات طے ہونے تھے، اس کے بعد اس کی رہائی ہونی تھی، یعنی سر قلم ہونے سے بچ گیا۔ اور لوگ مبارکباد ادھر بھی دینے لگے ادھر بھی دینے لگے۔ بعد میں مشہود سے پوچھا کہ تو نے ایک تو 18 سال انتظار کرایا، تو بڑا بیٹا تھا، اور ماں بھی کہتی تھی کہ بڑے بیٹے کے اوپر فیصلہ ہے، اور دوسرا آخری وقت تک تجھے 10 لاکھ ریال کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور ایک بہت قیمتی زمین کا ٹکڑا تھا کہ تجھے یہ بھی دیں گے اور 10 لاکھ ریال بھی دیں گے، تو نہیں مانا اور آخری لمحے میں تو مان گیا، کیا وجہ؟ وہ کہنے لگا کہ اصل میں کچھ وقت میں نے مسجد نبوی شریف میں گزارا ہے اور میں وہاں پڑھتا رہا ہوں، کیونکہ مسجد نبوی میں حلقے لگتے ہیں تعلیم کے، پڑھنے پڑھانے کے حلقے لگتے ہیں۔ وہاں میں نے ایک بات سنی تھی، جو کام بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، لوجہ اللہ، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ شکریہ کا نہ توقع، اللہ کے لیے۔ میں سوچتا رہا کہ ایک طرف انہوں نے مال و دولت کا لالچ اتنا دے دیا کہ 10 لاکھ ریال وہاں بہت بڑی حیثیت ہے، جہاں بڑے سے بڑے افسر کی تنخواہ 5000 ریال ہوتی ہے، 8000 ریال ہوتی ہے، 8000 ریال، 5000 ریال، 3000 ریال، 2500 ریال، وہاں 10 لاکھ ریال ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ایک زمین کا بہت بڑا ٹکڑا۔ میں سوچتا رہا کہ اللہ کی رضا کا کون سا لمحہ ایسا ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کروں، اور جب آخری وقت پہنچا اور آخری لمحے میں جلاد کی تلوار نیام سے باہر نکل آئی تھی، تو اسی وقت میرے جی میں آیا اب یہ اللہ کی رضا کا وقت ہے کہ میں اپنے باپ کا صدقہ کر دوں اور اپنے باپ کے صدقے کے لیے اس شخص کو معاف کر دوں تاکہ میرے باپ کا جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ بس میں نے باپ کے صدقے کے لیے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو معاف کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص قانونی کاروائیاں جو بھی پوری ہونی تھی، قانونی کاروائیاں پوری ہونے کے بعد واپس آ گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے 18 سال جیل میں گزارے، جوان تھا تو بوڑھا ہو کے واپس جیل سے نکلا، اب زندگی کے جتنے تیرے دن باقی ہیں گزارے گا تو تیرا کیا خیال ہے کہ مشہود کے دل میں جو رحم آیا آخری لمحے میں کہ مشہود کسی بھی شکل میں کوشش کر کے تھک گئے تھے، نہیں مانتا تھا، اور مشہود کی ماں بھی نہیں مانتی تھی یعنی بیوہ، اور وہ یتیم بیٹا نہیں مانتا تھا، تیرا کیا خیال ہے کیوں مانا؟ تو اس نے عجیب بات کہی، اب یہ بات سننے کی ہے۔ کہنے لگا میں جیل ہی میں تھا، یہاں زیادہ اوراد وظائف پڑھنے پڑھانے کا مزاج نہیں ہے، اور انسان جب بڑوں کی صحبت سے جاتا ہے تو پھر تسبیحات مسنون تسبیحات سے بھی محروم ہو جاتا ہے، مسنون اذکار سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا یہاں زیادہ پڑھنے پڑھانے کا مزاج نہیں۔ ایک قیدی آیا اور چند دنوں کے لیے آیا اور اس نے مجھے کہا تو اگر قید سے رہائی چاہتا ہے تو سارا دن یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین، اے ساری کائنات کی مددوں کو پہنچنے والے تو میری مدد کو پہنچ، اے ساری کائنات کی مدد کرنے والے بے آسرا ہوں بے سہارا ہوں، میری مدد کو ابھی آ جا، اگر دیر ہوئی تو دشمن میرا کچھ باقی نہیں رکھیں گے۔ یا غیاث المستغیثین، اے ساری کائنات کی مدد کرنے والے، لوگوں نے جب بھی چاہت تجھ سے مدد لی اور ہمیشہ تیری مدد سے کام بنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، اب میری مدد کو بھی آ جا کیونکہ مجھے تیری مدد کے بغیر کوئی مدد مل نہیں سکتی۔ یا غیاث المستغیثین، کہ مجھے سارے چھوڑ چکے ہیں، کہتے تھے تیری مدد کریں گے تیرا ساتھ دیں گے، پر مولا سب نے ہاتھ ہٹا لیا، اپنی بے بسی کا بھرپور اظہار کر دیا، اغثنا 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 اغثنا، آجا تیری مدد کے بغیر میرا کوئی نہیں، آجا میرے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں، تیرے بغیر
अगिसना, आजा और मेरे ऊपर छांव कर दे, अगिसना, मेरा हाथ पकड़ ले, अगिसना, अगर तूने हाथ ना पकड़ा तो मेरी ना दुनिया बचेगी ना आखिरत बचेगी। कहा कि मैं बेकली और बेकरारी से ये पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। 18 साल की रात गुजर गई। मैंने कहा मौला तू तो सबकी सुनता है, मेरी तो 18 साल गुजर गए और मैंने एक एक जेल का एक एक दिन गिन गिन को गुजारा जाता है, चाहे वो जितनी VIP जेल हो। मेरा एक गुमान है दो चीजों का वक्त गिन गिन के गुजारा जाता है। एक जहाज का बंदा जब जहाज में बड़े शौक से जहाज में जाता है और जब फ्लाइट लंबी होती है, जो हालत गुजरती है, जहाज एक VIP जेल है, बंद, बिल्कुल बंद, एक जहाज और एक जेल, इसमें बंदा वक्त पल पल गिन गिन के गुजारता है, जेल की जिंदगी में गिन गिन के। पर कहा मैं हर वक्त पढ़ता रहा या गियासल मुस्तगीसीन। मेरी तरफ देखेंगे जरा, जाग के मेरी तरफ देखेंगे, आंखें खुली हैं, जागे नहीं है। हमारे एक दोस्त थे, ऐसे आंखें खोल के ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। मैं पीछे हाथ करता था ना तो कहते मैं जाग रहा हूं, जाग रहा हूं। फिर ऐसे करते थे, आंखें ऐसे खुली होती थी, खुली आंखें खुली होती थी, अंदर से बंद होती थी, ऐसे करते थे। लगा सारी उम्र 18 साल की एक जिंदगी है, मैं ये पढ़ता रहा, मायूस हो जाता था। फिर कहता था और कोई काम तो है नहीं, इसको पढ़ता रहूं। उस पढ़ने ने आखिरी वक्त में मशहूद के दिल पे चोट डाली। जब तलवार नियाम से बाहर निकल आई थी और अपनी चमक और लहराना और जल्लाद की ज़रब और मेरा एक ज़रब में सर जाके उधर गिरना, ये सारा मंजर मेरे सामने था। पर उसी वक्त या गियासल मुस्तगीसीन, अगिसना, 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 ये काम आया। वजह आप सोच नहीं सकते, वो एक पढ़ने वाला था और जेल का कैदी था। आप मेरे रब के इश्क के कैदी हैं, भूख और प्यास में। मेरे रब ने कह दिया न खा न पी और भूख और प्यास। मौला क्यों? फरमाया इश्क के सामने दलील नहीं होती, हम बगैर दलील अपने आप को मनवाना चाहते हैं। न खा न पी, न हलाल राहों को छू, किस लिए? हमारे लिए। ठीक है मौला, अगर तेरी चाहत इसी में है और तेरी खुशी इसी में है तो मौला मैं ऐसा कर गुजरूंगा। जो अल्लाह की मोहब्बत और इश्क में ऐसा कर गुजरे और फिर दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से, अंदर के सोज और साज से और अंदर के इश्क की कैफियतों से कहे या गियासल मुस्तगीसीन। मौला घर से निकला हूं, घर वालों ने कह दिया था बच्चों के लिए दुआ भी करना। मौला जब घर से निकला था, घर में मैंने कर्जे देखे थे। मौला मैं किराया भी कहीं से ढूंढ ढांड के लाया। मौला मैंने जब घर से निकला था, घर में मसाइल देखे थे और परेशानियां देखी थी, हालात की तंगियां देखी थी, जिंदगी की उलझनें देखी थी। कुछ मेरे अपने हाथों के किए हुए नुकसान देखे थे, कुछ मेरे अपने गुनाह देखे थे। मौला घर वालों से जब निकला था तो घर वालों ने कहा था नेक होके आना, ये आदतें छोड़ के आना। मौला मैं बहुत से अहद व पैमान घर से लेके निकला हूं, अब मेरी घर वापसी है, कहीं ऐसा ना हो मैं शर्मिंदा हो जाऊं, अपने मुर्शिद को शर्मिंदा ना करा दूं और अपने तस्बीह खाने को शर्मिंदा ना करा दूं। या गियासल मुस्तगीसीन। तो सारी मददों को पहुंचता है, सबकी मदद करता है। आप मेरी मदद भी कर दे और मुझे इस इल्लत से निकाल दे। आप मेरी मदद भी कर दे, मुझे इस जिल्लत से निकाल दे, वो कर्जे की जिल्लत है या मुश्किलात की। आप मेरी मदद भी कर दे और मौला मुझे इन मसाइल, इन मुश्किलात और इस किल्लत से निकाल दे। मौला तेरी मदद के बगैर मेरा गुजारा नहीं। ये जब जिक्र खास में इंसान बैठ के पढ़ता है और रूह की गहराइयों के साथ, अंदर के दर्द के साथ और दिल के सोच के साथ अर्श जाके हिल जाता है इस लफ्ज की वजह से। आप खुशकिस्मत हैं, आप खुशकिस्मत हैं। आप रोजाना जिक्र खास बैठ के पढ़ते हैं। जितना दिल का दर्द, जितना अंदर का गम और जितनी कुढ़न और जितना सोजो साज, उतना कायनात में अल्लाह पाक की मदद आपकी तरफ मुतवज्जे होगी। जब बंदा कहते हैं ना या दलील अल मुतहय्यरीन, यह जिक्र खास का है, या दलील अल मुतहय्यरीन। दलील कहते हैं अरबी में रहबर को, गाइड को। मुतहय्यरीन, मेरी आंखें फटी और फटी हैं, मैं कहां जाऊं, मुझे मंजिल नहीं, इधर रहजन है,
ادھر راستے بند ہیں اور سامنے اندھیرا ہے، پیچھے بے خبری ہے، زمین کے نیچے جہنم ہے، آسمان کے اوپر تو ہے پر نظر نہیں آتا۔ مولا ہر طرف فتنے، فساد، ہر طرف زندگی میں فریب، یا دلیل المتحیرین، اے مولا جب لوگ متحیر ہو جائیں اور پاگل ہو جائیں اور ان کا کوئی نہ ہو، اس وقت تو دلیل کہتا ہے، ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے آجا میرے پاس آجا، میں تجھے منزل دکھاتا ہوں، یہ تیری منزل ہے، ہاتھ پکڑ کے، یا دلیل المتحیرین۔ والٹن کے مہاجر کیمپ میں جب مہاجر سارے 1947 میں لاہور کے والٹن میں جمع تھے، ایک مائی تھی اور وہ ہر جگہ روتی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا 5-6 سال کا بیٹا تھا، اس کا نام گلو تھا، اور گلو کھو گیا تھا اور گلو کو کسی نے چرا لیا تھا، اور وہ ہر کسی سے پوچھتی تھی میرے گلو کا پتہ ہے، ہر کسی کو گلو گلو کہتی تھی اور روتی تھی اور اندر کے درد کے ساتھ، اور اس کی آواز میں ایسا درد ہوتا تھا، جو بھی سنتا تھا اس کے آنسو بہ جاتے تھے، اور وہ گلو کو ڈھونڈنے میں گھوڑے سے جا کے کہتی ہے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے میرے گلو کا تجھے پتہ ہے، گھوڑے نے ہاتھ کو کاٹ لیا، ہاتھ زخمی ہے، پر کہتے ہیں اچھا گلو کو تو بنا ملا، پھر اس ہاتھ کپڑوں سے لگاتی ہے اور گلو کو تلاش کرتی ہے، متحیر ہے، میرا گلو ادھر ملے گا، میرا گلو ادھر ملے گا، میری جان ادھر ملے گی، اسے گلو نہ ملا، اسے گلو نہ ملا، یا دلیل المتحیر، اس کا تو گلو گم ہو گیا تھا، میرا تو رب گم ہو گیا۔ اس نے گلو کو ڈھونڈنے میں کیمپ کا کونا کونا چھان مارا، میں کوکا میرا 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 میرا، اس نے تو گلو کیمپ کا کونا کونا چھان مارا، پر اسے گلو نہ ملا، اور وہ متحیر دیوانی تھی، اس کے سامنے گھوڑا کوئی حیثیت نہیں، انسان کوئی حیثیت نہیں، اس کی مامتا کو صرف ایک چیز چاہیے تھی، گلو چاہیے تھا۔ اور مومن جب رب کی محبت میں اپنی انتہا کرتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے یا دلیل المتحیرین، مجھے راہیں دکھا، بھٹکا ہوا ہوں، لوگوں نے کہا تھا یہ منزل سیدھی ہے، وہاں گیا تو بدعت نکلی، کسی نے کہا تھا یہ منزل اصلی ہے، وہاں گیا تو شرک نکلا، کسی نے کہا تھا یہ منزل بالکل سچی ہے، وہاں گیا تو شخصیت پرستی نکلی، کسی نے کیا راستے دکھائے، کسی نے کیا راستے دکھائے۔ مولا فتنوں کے دور میں الجھا ہوا ہوں، اور فتنوں نے ایسا سر اٹھایا ہے، حق کو دبا دیا ہے، اور باطل اور جھوٹ کھل کے سامنے آیا ہے، اور اس دور میں تیرا ساتھ میں ہوگا، تو تیرا ہاتھ ہوگا تو میرا مولا کام بن جائے گا، یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین، تحیر سے میری آنکھیں پھٹ جائیں، میرا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے۔ یہ متحیر مردہ متحیر ہوتا ہے، مردہ متحیر ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ایسے کھلی رہتی ہیں، ہو یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے۔ ہاں آپ نے دیکھا نہیں کہ بندہ کوئی حیرت انگیز چیز دیکھے، آنکھیں بھی منہ بھی کھلی رہ جاتی ہیں، مردے کی آنکھیں بھی اور منہ بھی کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں بھی بند کرنی پڑتی ہیں، منہ بھی بند کرنا پڑتا ہے۔ وہ جنت، وہ جہنم، وہ برزخ، وہ زندگی جس کو میں سنتا تھا یہ ہے، ہاں، اور وہ ایک ایسا عالم اور ایسا جہان ہوتا ہے جس کو نہ کبھی سوچا تھا، نہ کبھی سنا تھا، نہ کبھی گمان کیا تھا، نہ کبھی اظہار، نہ کبھی خیال، نہ کبھی تصور۔ وہ جہان کھل کے مرنے والے کے سامنے آتا ہے اور وہ متحیر ہوتا ہے، اور متحیر کی آنکھیں اور منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں مولا اس وقت بھی تو دلیل ہوگا اور تو پکڑ کے سچی راہوں کو دکھائے گا، ورنہ نفس اور شیطان تو مجھے کلمے سے بھی دور رکھ کے میرا خاتمہ خراب کرنا چاہیں گے، اور اس دنیا میں بھی مولا مجھے سچی راہیں تو دکھائے گا، یا دلیل المتحیرین۔ میں ذکر خاص کے کون کون سے لفظ کے کمالات آپ کو بتاؤں؟ ابھی تو میں دو لفظ ہیں ذکر خاص کے، ایک یا غیاث المستغیثین اغثنا، اور ایک یا دلیل المتحیرین۔ ابھی تو میں نے 2 بتائے ہیں۔ کس کس لفظ کی طاقت اور کس کس لفظ کی قوت؟ یہاں سورۃ فاتحہ بھی اس میں ہے، اس میں سورۃ اخلاص بھی ہے، اس میں آیت کریمہ بھی ہے۔ 40 دفعہ سورۃ فاتحہ اگر 40 بندے مل کے پڑھ لیں، ہر بندہ ایک پڑھ لے، 40 کی عدد کے ساتھ بڑی تاثیر ہے، جو مانگو سو ملے۔
یا 40,000 پڑھ لیں سورۃ فاتحہ یا اخلاص، یا 40 دفعہ پڑھ لیں، جو مانگو سو ملے۔ اور آیت کریمہ بھی ایسے، یا 40,000 پڑھ لیں یا 40 دفعہ پڑھ لیں، جو مانگو سو ملے۔ عصر کی نماز، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل، فرشتے جا رہے اللہ کے پاس پہنچے، بندوں کو کس حال پہ چھوڑ کے آئے؟ مولا تیرے پاک ناموں سے تجھ سے مانگ رہے، روزے دار ہیں اور ایسے ہیں جو بیٹھ نہیں سک رہے، ایسے ہیں جو تھک گئے ہیں، ایسے ہیں جو پردیسی ہیں، ایسے ہیں جو مسافر ہیں، اور تیرے نام کی تلاش میں نکلے ہیں گھر سے، اور تیرے نام کی تلاش میں گھر سے نکل کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ہم انہیں اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہ تیرے سامنے فریادی ہیں، اور تیرے اچھے اچھے ناموں سے تجھے یاد کر کے تجھے مانگ رہے ہیں۔ الہی کو تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ مولا یہ مانگ رہے ہیں۔ یہ عجیب تحفہ ہے، عجیب تحفہ ہے، عجیب تحفہ ہے۔ کسی نے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ تو اتنے بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے اور بڑے مالدار بھی تھے، آج جو سوٹ پہنتے تھے کل نہیں پہنتے تھے؟ ہاں، بڑے قیمتی گھوڑے، مرسڈیز گاڑیاں اس وقت بھی بڑے قیمتی گھوڑے، کھرب پتی تھے، ارب پتی نہیں تھے۔ کون بھائی؟ جو سو رہے ہیں مجھے وہ بتائیں، کون؟ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ کہ آپ تو مالدار بہت زیادہ، آپ کو یہ کمال کیسے ملا کہ رب نے آپ کو اپنی اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ تعلق دیا کہ اتنا اونچا منصب عطا کر دیا، اتنا اونچا منصب دے دیا؟ کمال کا جواب دیا اور لاجواب کر دیا۔ سن لینا ذرا غور سے، سن رہی پگلی موندنا آنکھیں، سن رہی پگلی موندنا آنکھیں، سمے گزرتا جائے، یہ دنیا ہے 2-4 دنوں کی، انت کوئی نہ پائے۔ سن رہی پگلی موندنا آنکھیں، آنکھیں بند نہ کر، سمے گزرتا جائے، یہ دنیا ہے 2-4 دنوں کی، انت کوئی نہ پائے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ تو اتنے بڑے تاجر تھے اور ہیں، اور تجارت میں اونچا کمال ہے، اربوں خربوں کی تجارت ہے آپ کی، یہ اتنا بڑا کمال کہاں سے پا لیا؟ فرمایا ایک درویش ملے، انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا، اور میرے گھر کے قریب تھے، ایک وعدہ کیا۔ میں نے کہا حضرت جب ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، تاجر ہوں، مصروف بہت ہوں، کوئی ایسا ذکر بتائیے گا، ہاتھ ہولا رکھیے گا، کوئی ایسا ذکر بتائیے گا کر بھی سکوں۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہے، عصر کی نماز کے بعد ہم ایک تسبیح کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس میں آ جائے کریں۔ اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا سال ہر سال اس ذکر خاص کے لیے میں ان کے ہاں جاتا رہا، اور وہ مجھے اس میں شامل کرتے رہے۔ اس ذکر خاص نے تاثیر دکھائی۔ ہاں، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگ ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا۔ مرشد نے پہلے اللہ کے نام کی توحید کی، لا الہ الا اللہ کی بوٹی لگائی، اور پھر پانی دلوایا، اللہ کا لا الہ الا اللہ کا، نفی اسبات دا پانی ملیا، نفی اسبات، لا الہ الا اللہ، یہ نفی اسبات ہے۔ اور جب پانی ملا تو اندر بوٹی مشک مچایا، پھر اس کی خوشبو پھیلی، بوئے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن، پھر وہ پھول نکلی، خوشبو نکلی، بوئے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن، پھر اندر بوٹی مشک مچایا، تے جہاں پھولنتے آئی ہو تو مرشد باہو ہر دم جیوے، جائے بوٹی لائی ہو۔ مرشد باہو، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بس ایک چیز ہے، مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا۔ یہ اکثر کہا کرتا ہوں، نہ ولایت، نہ کشف، نہ کرامت، نہ بزرگی، نہ عبادت، نہ حسب، نہ نسب، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا، اور دوسرا عشق کیا، پاگل عشق۔ عشق میں تو عیب بھی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ میں لگے
ताजर है तो वक्त नहीं है तेरे पास ज्यादा, तो कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाया कर असर के वक्त। बस कहा, मैं जाता रहा। इस जिक्र खास खत्म खाजगान, ये जो जिक्र खास है इसकी तासीर अपनी है। इसकी तासीर ये आई, इसने मुझे आहे नीम शबी सबसे पहले अता की। रात को खुद ब खुद कोई रूहानी ताकत थी जो मुझे उठ के कहती थी, हाँ तू सुता, तेरा रब जागदा, तेरी ऊंचिया नाल परीत है। हाँ उठ। बस मैं उठता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठते उठते बस फिर दिल की दुनिया जो जागी, दिल की दुनिया जागे। और फिर इसको मैंने जिंदगी भर नहीं छोड़ा। मुझे कई बार कहा गया अब जिक्र खास में आप ना बैठें, और मैं उसी तवज्जो से बैठता था, उसी तरह जानोए तलम्मुस तय करके बैठता था, उसी तरह अदब से बैठता था। जिस दिन पहले दिन से मैं आया था, मेरा अंदर कहता था कि अब्दुल कादिर, इसी जिक्र खास से तो तुझे यहाँ मकाम मिला है, फिर इसी में बेअदबी और बेकदरी ना, इसी से मकाम मिला है, इसको ना छोड़ना। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत इतना बड़ा मकाम मिल गया, अब भी हाथ में तस्बीह है, पर मैं जिस तस्बीह ने इस मकाम तक पहुंचाया उस तस्बीह को फिर छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? जिक्र खास की कदर करें, जिक्र खास को एहतमाम से बैठें, ध्यान से बैठें, दीवानगी से बैठें, और पूरे जज्बे से और पूरी कैफियत से इस अमल में बैठा करें। यह आपको कहां से कहां पहुंचा चुका है और कहां से कहां पहुंचा देगा। ये जिक्र खास मेरा घड़ा हुआ नहीं है, मेरे मुर्शिद का घड़ा हुआ नहीं है, उनके मुर्शिद का घड़ा हुआ नहीं है। सदियों सदियों सहाबा की जिंदगी, अहले बहत की जिंदगी, औलिया सालिहीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन की जिंदगी से ये अल्फाज, ये औराद, ये अज़कार चले आ रहे हैं, और कबूलियत इनके साथ मिली आ रही है, और मोहरें इसके साथ लगी आ रही हैं। बस जो आज भी कदर कर लेगा, कबूलियत की मोहरें लगवा देगा। बस कदर शर्त है। क्या शर्त है? क्या शर्त है? कदर शर्त है। जी चाहता है कभी बड़ा लंबा वक्त हो, जिक्र खास के एक लफ्ज पे मैं आपको, जैसे अबू मशहूद की मैंने एक कहानी सुनाई है, एक लफ्ज पे आपको मैं हक़ाइक़, वाक़यात, मुशाहिदात और तजर्बात सुनाऊं। मैं तो खोजी हूं, इन चीजों को खोज लगाता रहता हूं। मेरा अपना शोबा है, मुझे जहां कोई चीज मिलती है मैं उसको इकट्ठा करता रहता हूं, और फिर ये अमानतें आप तक लौटाता और पहुंचाता रहता हूं। अल्लाह, जिक्र खास की महफिल आते ही दिल खुल जाए, तबीयत मुस्कुरा जाए, और तबीयत में एक पल ऐसे खुशी, वाह वाह, अभी असर के बाद जिक्र खास, ओहो सुभान अल्लाह, जिसके एक एक बोल में, जिसके एक एक लफ्ज में, जिसके एक एक हर्फ में मेरे रब की मोहब्बत भी और मदद भी, और मेरे मसाइल का हल भी, और अल्लाह की रहमत भी, और छुटकारे मुश्किलात से, और वाह वाह सुभान अल्लाह। इसको ज़ौक़ से, इसको शौक से, इसको जज्बे से, इसको वलवले से, इसको पूरी कैफियत से। आज के बाद ऐसा होगा जी वल्लाह वाले, जज्बे के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ, और पूरी तलब के साथ। अब अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह के ध्यान के साथ, अल्लाह का जिक्र और पूरी तवज्जो के साथ, और दिल को मुतवज्जह करके, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, और अल्लाह की ज़ात और मोहब्बत को सामने रख के, और मदीने वाले के इश्क को सामने रख के जिक्र करेंगे। और उसके बाद मुराकबा होगा, इस तसव्वुर के साथ कि अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा, मेरा दिल अल्लाह 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 कह रहा। पहले ये आदत बनेगी, फिर करते करते वक्त आएगा इबादत बन जाएगी। अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाहु
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام.